السلام على وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على عبده ومن وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. درود پر دیجئے محمد و محمد. پروردگار عالم نے کلمہ باقیہ کو، کلمہ توحید کو، کلمہ طیبہ کو بقا کی صورت میں، ہمیشہ باقی رہنے کی صورت میں نسل ابراہیم میں رکھا، اور اسی عنوان سے آپ کے سامنے مسلسل گفتگو پیش کی جا رہی ہے. اور کل کی گفتگو جس میں جناب سیدہ کے سلسلے میں آغاز خلقت سیدہ چھٹے امام کی حدیث کی روشنی میں، اور پھر اس کے بعد سیدہ کا نور جب عالم قدس الہی سے نازل ہوا بہشت میں، نبی کریم نے اس نور کو دیکھا، اور پھر وہ نور اس کے بعد آغوش جناب خدیجہ میں آیا، اس دنیا میں نازل ہوا. اور خصوصیت یہ ہے اس نور کی کہ تمام مراحل سے نازل ہوتا ہوا جب یہ اس دنیا میں آیا تب بھی اس نور نے اپنی طہارت کو اسی طرح سے باقی رکھا کہ جس طرح سے اس نور کا آغاز عالم غیب سے ہوا تھا. دلیل کیا ہے اس بات کی؟ دلیل ختمی مرتبت کی گواہی ہے، اور یہ ایک گواہی ایسی ہے کہ دنیا اور عقبہ ایک طرف اور یہ گواہی ایک طرف، تب بھی یہ گواہی بالاتر ہے. فرمایا: کل مشتاق الی رائحۃ الجنہ، جب بھی میں مشتاق ہوتا ہوں کس چیز کا؟ جنت کی خوشبو کا. شممتھا، میں اپنی دختر گرامی کو سونگتا ہوں. سیدہ میں سے مجھے بہشت کی خوشبو آتی ہے. یعنی اس دنیا کی مادیت، اس دنیا کا مادہ، انسان جب دنیا میں مختلف حالات سے گزرتا ہے، آپ جتنے متقی ہوں، آپ جتنے نیک ہوں، لیکن کبھی دوستوں کی بے رخی، کبھی محلے والوں کی بدسلوکی، کبھی کوئی اور چیز انسان کے دل میں طرح طرح کے ایک میل، ایک آلودگی، ایک تنفر اور مختلف نامطلوب کیفیات کو پیدا کر دیتی ہے. یہ کیفیات جب انسان کے دل میں آتی ہیں تو تقوی کی وہ پاکیزگی بہرحال دھیرے دھیرے نیچے آتی رہتی ہے. کیوں؟ کیونکہ دل میں حسد بھی آ گیا، کینہ بھی آ گیا، بغض بھی آ گیا، نفرت بھی آ گئی. لیکن اگر انسان تمام دنیا کی بے رخی کو جھیلنے کے باوجود، بدترین حالات میں زندگی گزارنے کے باوجود، اگر وہ اس مقام پر ہو کہ قلب کے بارے میں گواہی دیں ختمی مرتبت کہ ان تمام کے تمام ابتلاءات، آزمائشات، امتحانات کے باوجود یہ قلب اسی طہارت کے مرحلے پر باقی ہے کہ جس طرح سے وہاں خلق ہوا تھا، وہاں سے نازل ہونے کے بعد اس دنیا میں بھی کیفیت یہ ہے کہ جب بھی مجھے جنت کی خوشبو کا میں مشتاق ہوتا ہوں، سیدہ کی خوشبو کو سونگتا ہوں، تو سرکار کسی اور معجزے کو مت ڈھونڈیے، یہی ایک ایسا معجزہ ہے جس کا جواب نہیں ہے. اور سیدہ کس انداز سے، اگر انسان ناز و نعمت میں پلے تو ہنسی خوشی زندگی گزارتا ہے، لیکن سیدہ کی زندگی تنگ دستی، تکالیف. لیکن بہرحال تنگ دستی کے سلسلے میں یہ عرض کر دوں کہ سیدہ غربت کے مرحلے پر نہیں تھی، سیدہ تنگ دست نہیں تھی، فقر و فاقے کے مرحلے پر نہیں تھی. اگر اس دولت کو دنیا والوں کی طرح جمع کر کے رکھتی تو سیدہ سے بڑھ کر کوئی مالدار نہ ہوتا. اس کی وجہ آپ کے سامنے ہے کہ جتنی جنگیں جتوائیں وہ سیدہ کے شوہر نامدار نے جتوائیں. اور اگر فقہی لحاظ سے بھی دیکھا جائے جو مال غنیمت مسلمانوں کے حصے میں آیا سب سے زیادہ علی مرتضیٰ کے حصے میں آنا چاہیے تھا.
تو آپ کو مال کبھی سیدہ کے گھر میں دکھتا کیوں نہیں؟ کیونکہ تمام کا تمام صدقات، انفاق، خیرات، حتیٰ باغ فدق کے سلسلے میں یہ کہ 1.5 لاکھ سونے کے سکے سال کی آمدنی ہوتی تھی، سیدہ کچھ مقدار میں سکے اپنے پاس رکھتی تھی اور بقیہ سب کا سب مسلمانوں میں بانٹ دیتی تھی۔ اگر پورے سال کا خرچہ سیدہ اپنے پاس رکھتی تھی، کچھ سونے کے سکے کہ جس سے پورا سال گزر جائے، اس کے باوجود بھی سیدہ کے گھر میں آپ کو متعدد مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ چولہا جلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، بچے فاقے کے ساتھ بسترے پر جا رہے ہیں سونے کے لیے، خود سیدہ بھوک کی وجہ سے نقاہت کی کیفیت طاری ہے وجود مبارک پر۔ تو یہ جو پیسے رکھے جاتے تھے گھر میں پورے سال کے اخراجات کے لیے، یہ کہاں چلے جاتے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جو شروع میں بی بی صدقات اور انفاق کر دیتی تھی وہ ایک مقام پر الگ، لیکن جو اپنے لیے پیسے رکھتی تھی کہ زندگی گزر جائے پورے سال کی، وہ جو سادہ ترین زندگی تھی، اس میں سے بھی جب کوئی فقیر تنگ دست آتا تھا تو وہ پیسے بھی آپ صدقے میں دے دیتی تھی۔ لہذا یہ سبب ہے کہ آپ کو نہیں دکھے گا سیدہ کے گھر میں، اگر سیدہ کے گھر میں آپ کو بہترین کھانے دکھیں گے، بہترین پھل، بہترین طعام اگر آپ کو دکھے گا، تو وہ طعام ہے، وہ واقعات ہیں کہ جو آسمان سے نازل کیے پروردگار عالم نے سیدہ کے بھوک کی کیفیت کو دیکھ کر۔ اس کے علاوہ ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ کہیں سیدہ نے بہت بہترین کھانا، پرتعیش کھانا، لذیذ کھانا اور مرغن کھانا سیدہ کے گھر میں پکا۔ بہرحال یہ بیت سیدہ کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو تھی، تو پروردگار عالم نے کلمہ باقیہ کی صورت میں رکھا۔ کس کو رکھا؟ کلمہ باقیہ، کلمہ طیبہ کو نسل ابراہیم میں، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ واپس آ جائیں۔ آج جو گفتگو ہے وہ سیدہ کے مقام، سیدہ کی عظمت اور منزلت کا مقابلہ ہے قرآن مجید کی ان چیزوں سے کہ جن کا ذکر قرآن مجید نے فرمایا اور ان کی نسبت اور تعلق ہے انبیاء کے ساتھ۔ سیدہ کا ایک تعلق ہے رسول خدا کے ساتھ، نبی اکرم کے ساتھ، والد بھی ہیں اور صاحب ولایت اور امامت بھی ہیں، صاحب عصمت اور عفت بھی ہیں، اور ورثے میں بھی نے اس عصمت کو، اس عفت کو اپنے بابا سے ورثے میں پایا، اپنی مادر گرامی جناب خدیجہ سے ورثے میں پایا۔ تو یہ ایک نسبت ہے۔ صرف یہی ایک نسبت نہیں ہے، کل میں نے آپ کے سامنے اشارہ کیا اور مسلسل اشارہ ہو رہا ہے کہ ختمی مرتبہ نے فرمایا کہ فاطمہ روحی التی بین جنبی یا قلبی الذی بین جنبی، فاطمہ میرے اس دھڑکتے ہوئے دل کا نام ہے، فاطمہ میری اس روح کا نام ہے جو میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے۔ احب اہلی الی فاطمہ، مجھے تمام اپنے خاندان والوں میں سب سے زیادہ جس سے محبت ہے وہ فاطمہ زہرا سے ہے۔ بہجت قلب المصطفیٰ، رسول خدا کے قلب کا سکون اور سرور جناب سیدہ ہیں۔ تو یہ جو نسبتیں جناب سیدہ کی ختمی مرتبت کے ساتھ، یہ بڑی عجیب نسبتیں ہیں۔ ہمیں آج اسی نسبت پر کسی حد تک ہم گفتگو کر پائیں گے اور پھر بات کو آگے بڑھائیں گے۔ سورہ فتح کی ایک آیت ہے کہ جو بڑی عجیب آیت ہے، اور راوی نے جب یہ آیت پڑھی تو راوی کی عربی آپ سے اور مجھ سے اچھی تھی، لیکن آیت اس کی سمجھ میں نہیں آئی۔ چھٹے امام کی خدمت میں آیا، پانچویں امام کی خدمت میں آیا، اور اس نے آ کر یہ پوچھا راوی نے کہ اپنا رسول اللہ، قرآن میں ایک آیت ہے سورہ فتح میں، وہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی، کیا آیت ہے؟ جواب دیا لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا، اگر یہ لوگ، کچھ لوگ زائل ہو جاتے، جدا ہو جاتے، فنا ہو جاتے یا علیحدگی ہو جاتی، وہ جو رابطہ ہے وہ ٹوٹ جاتا کچھ لوگوں کا کچھ لوگوں سے، تو ہم فوراً کافروں کو عذاب کر دیتے۔ یا ابن رسول اللہ کون کس سے الگ ہو رہا ہے؟ کافروں پر عذاب کا تعلق کیا ہے؟ یہ آیت کیا رہی ہے؟ غور فرما رہے ہیں؟ لو تزیلوا، تزیلوا نکلا ہے زوال سے، زالا یزولو یعنی زائل ہو جانا، الگ ہو جانا۔ آپ کہتے ہیں مولانا یہاں پر ہم نے مرہم لگایا تھا وہ زائل ہو گیا، اب نظر نہیں آ رہا، یعنی جدا ہو گیا ہماری کھال سے، ہماری جلد سے۔ ہم نے آنکھوں میں سرما لگایا تھا، سرما زائل ہو گیا، بخار کا اثر زائل ہو گیا، دوا کا اثر زائل ہو گیا، یعنی جب کوئی چیز کسی چیز سے جدا ہو جائے تو آپ کہتے ہیں زائل ہو گیا۔ لو تزیلوا، قرآن کی آیت کہہ رہی اگر وہ لوگ جدا ہو جاتے، دور ہو جاتے، علیحدہ ہو جاتے، رابطہ منقطع ہو جاتا، تو ہم فوراً کافروں کو عذاب کر دیتے۔ نہ آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے آیت، اور اگر میں روایت نہیں پڑھتا تو میری سمجھ میں بھی نہیں آتی، راوی کی سمجھ میں بھی نہیں آئی۔ راوی چھٹے امام کی خدمت میں آیا، ابن رسول اللہ مراد کیا ہے؟ فرمایا چھٹے امام نے
کہ ہمارے وہ سچے چاہنے والے جو اس وقت کافروں کے صلب میں ہیں، یقین کیجئے بہت یہ امید افزا بات ہے، خدا آپ کے ماں باپ کو سلامت رکھے، تربیت ہوئی ہے آپ کی تربیت بخدا، کوئی تسنن نہیں ہے اس میں، کہ اگر 1400 برس بعد میں آپ کے سامنے روایت پیش کر رہا ہوں اور آپ روایت کے تیور کو مکمل ہونے سے پہلے سمجھ لیں، اس کا مطلب ہے کہ گھر جا کر اپنے ماں باپ کے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ شیر مادر میں آپ کو ولایت ملی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور میں رک گیا ہوں، مجھے واقعا مشعوف ہوں آپ کے اس رد عمل پر۔ میں اگر ہمارے وہ سچے چاہنے والے جو ہمارے دشمنوں کے صلب میں ہیں فی الفور اس وقت ایک ساتھ اچانک پیدا ہو جائیں تو خدا ہمارے دشمنوں کو مار دے گا، ختم کر دے گا۔ ہمارے دشمنوں کو خدا نے زندہ ہی ہمارے ان چاہنے والوں کی وجہ سے رکھا ہے۔ اچھا، اب یہ آپ نے گواہ کے طور پر ایک واقعہ پیش کروں، شاید 90-95 میرے ہم عمر اور میرے بزرگوں کو اور مجھ سے جو کچھ کسی حد تک چھوٹے ان کو یقیناً یہ واقعہ پتا ہے۔ صفین، جنگ صفین، لیلۃ الحریر، صفین وما ادراک ما الصفین۔ جنگ جمل میں جناب امیر المومنین نے جس طرح سے بہادری کے جوہر دکھائے، میں یہ کہوں کہ نہیں دکھا سکے، موقع ہی نہیں ملا۔ تو نہج البلاغہ میں جو مولا نے کہا، جب مولا کو کہا گیا کہ دیکھو یہ کام مت کرو، ہم سے مت الجھو، ہم جنگ کریں گے تم سے، تو جناب امیر نے کہا کہ تم جنگ کرو گے ہم بھی جنگ کریں گے، یہ نہیں کہا تحددنی بالحرب، تم مجھے جنگ سے ڈرا رہے ہو۔ خوب توجہ کی، تم مجھے تحددنی بالحرب، تم مجھے جنگ سے ڈرا رہے ہو۔ انا ابو حسن ومعی قلبی الذی القى علی عدوی وفی یدی سیفی، ہو گیا ہوں 63 سال کا، یہ مت سمجھنا جو 22 برس کا بدر کے میدان میں تھا وہ ابھی بوڑھا ہو چکا ہے۔ وفی یدی سیفی، میرے ہاتھ میں اب بھی ذوالفقار وہی ہے۔ اور تعارف کیا خوب کروایا سبط اکبر حضرت ابی محمد حسن ابن علی نے زکی المجتبی، کہا کہ دیکھو میں وہی علی ہوں، حسن کا باپ ہوں۔ امیر المومنین نے کہا کہ میں حسن کا باپ ہوں، تو دریائے معرفت حب حسن مجتبی سے ایک جملے میں پوشیدہ ہے۔ کہا کہ یہ مت سمجھنا 63 برس کا، جنگ صفین 63 برس 62 برس کی عمر میں ہوئی ہے جناب امیر کی۔ کہا کہ دیکھو انا قاتل جدک و اخیک و خالق یوم بدر شدخن، میں وہی علی ہوں جس نے تمہارے نانا، ماموں اور بھائی کو جنگ بدر میں قتل کیا تھا۔ نہیں، مولا نے فرمایا قاتل جدک و اخیک و خالق، تمہارے ماموں بھائی اور تمہارے نانا کا میں قاتل ہوں یہ نہیں کہا، کہا کہ قتل کیا تھا لیکن شدخن۔ یہ شدخن کیا ہوتا ہے؟ کہہ دیتے جناب امیر قتل کیا۔ آپ نے سرائی اور مٹکے کو دیکھا ہے؟ اٹھائیے اور زمین پر ماریے، یہ نہیں کہا جاتا ہے سرائی توڑ دی، کہا جاتا ہے سرائی پھوڑ دی۔ اب آپ غضب، جلال اور جبروت امیر المومنین کو سمجھے صفین کی جنگ سے پہلے؟ جلال، جبروت اور قہر جناب امیر سمجھ میں آیا آپ کے؟ صفین سے پہلے لشکر کو لے کر گئے، کئی ہزار میل کا سفر طے کر کے دمشق کے دروازے کے باہر یہ جنگ ہوئی ہے۔ کہا کہ ہاتھ میں وہی تلوار ہے جو بدر میں تھی،
وہی دل ہے جس دل کی شجاعت کے بلبوتے پر دشمن پر میں گر جاتا تھا. حسن کا باپ ہوں, مجھے مت ڈرانا جنگ سے. کیا واقعہ گئے صفین. اب غیظ دیکھا آپ نے, اور صفین کی جنگ کے مناظر ایسے ہیں کتابوں میں کہ کبھی کبھی تاریخ نے ایک سطر میں جناب امیر کی کیفیت کو بیان کیا. میرا جی چاہ رہا ہے میں یہ جملہ کہوں, واقعا علی تاریخ کی پیچیدہ, تاریخ بشریت کی نہیں, علم الہی کی پیچیدہ ترین شخصیت کا نام ہے علی ابن ابی طالب. علم الہی کے مطابق یہ آپ کو بڑے مفت میں مل گیا ہے. آپ کا مولا آنکھ کھولی, یا حسین یا حسین یا علی. آپ کو کیا پتا, ہم کو کیا پتا. قدر کیجئے اس نعمت کی. میں بچوں سے کہتا ہوں, اچھا یہ فقہی مسئلہ نہیں بتا رہا, یہ نیا فیشن آ گیا. امام علی نے کیا فرمایا؟ کیا امام علی لگا رکھا ہے میاں؟ ہماری ثقافت ہے جناب امیر. مولانا غلط ہے کہنا. دیکھو میاں غلط نہیں ہے. جناب امیر المومنین وہ لقب ہے کہ جب چھٹے امام کو کسی نے کہا کہ آپ امیر المومنین ہیں تو چھٹے امام گھبرا گئے. وہ چھٹا امام جو خدا کی زبان ہے, خدا کا چہرہ ہے, امیر المومنین کا لقب جب کہا گیا تو قام فزعا, گھبرا گئے. کہا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا ہم مومنین ہیں, آپ امیر ہیں. کہا یہ آئندہ مت کہنا, یہ ہمارے جد سے مخصوص ہے. لہذا آپ سمجھیے امیر المومنین کو. امامت جناب امیر المومنین کی 12-5 اور 12 اماموں میں اور 11 اور 12 معصوموں میں منفرد نہیں ہے. عالم قدس سے الہ میں منفرد شخصیت ہے جناب امیر کی, یاد رکھیے گا. لہذا جناب امیر المومنین جب حملہ کیا صفین کے میدان میں تو روایت بڑی عجیب ہے. جب پلٹے میدان سے قلب لشکر کی طرف تو استقام سیفہ برکبتیہ. واقعا یہ لمحہ جس نے تاریخ کے صفوں میں قید کیا اس کو سلام ہوا انبیاء اور اولیاء اور اوصیاء کا. جب لوٹے قلب کی طرف, قلب لشکر کی طرف, تو استقام سیفہ برکبتیہ, ایک دفعہ گھٹنے پہ تلوار کو رکھ کر سیدھا کیا. 63 برس کا بوڑھا تمہارا امام گھٹنے کے بعد سیدھا کر رہا تھا. وَلَمْ يَرْفَعْ بَصَرَهُ إِلَىٰ أَحَدٍ. قلب لشکر میں لوگ کھڑے ہیں, صحابی کھڑے ہیں, چاہنے والے کھڑے ہیں, بنو ہاشم کے شہزادے کھڑے ہیں. وَلَمْ يَرْفَعْ طَرْفَهُ إِلَىٰ أَحَدٍ. نگاہ اٹھا کر کسی کی طرف نہیں دیکھا. وَلَمْ يَتَكَلَّمْ مَعَ أَحَدٍ. کسی سے گفتگو نہیں کی کہ کوئی مجھے پانی پلا دے, کوئی میری مدد کرے گا, ساتھ چلے گا. غیظ کے عالم میں آئے, تلوار کو سیدھا کیا, دھویا کہ نہیں دھویا مجھے نہیں پتا, اور دوبارہ اسی جذبے کے ساتھ دوبارہ دشمن کے لشکر میں داخل ہو گئے. 63 برس کا بوڑھا امام. خدا کی قسم اگر یہ کوئی تشریح کر سکے کہ نہ کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا, نہ کسی سے گفتگو کی, چہرے پر جلالت کے غیظ کے آثار, یہ ہے صفین کا قطرہ. میں صفین پڑھنا نہیں چاہ رہا. اور اس کے بعد جب گئے مالک اشتر نے کہا, یا علی یہ آپ تکبیر کی آواز کیوں بلند کرتے تھے؟ لیلۃ الحریر, رات کی تاریکی ہے, کون سامنے آ رہا ہے جناب امیر کے؟ جناب امیر کو کیا پتا. اب یہ جو میں نے کہا کیا پتا, یہ آپ سمجھ چکے کہ کیا مطلب ہے. کہا یہ کس ذیل میں گفتگو چل رہی ہے, کس آیت کے ذیل میں گفتگو چل رہی ہے؟ لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا. اگر یہ زائل ہو جاتے, جدا ہو جاتے ہمارے چاہنے والے جو ہمارے دشمنوں کے صلب میں ہیں, تو خدا فوراً ہمارے دشمنوں پر, کفار پر عذاب کو نازل کر دیتا. تو اس آیت کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا اور صفین کے اس واقعے کو سنیے تاکہ ہم بات کو آگے بڑھائیں اور شہزادی کونین کے بارے میں گفتگو ہو سکے. جب گئے حملہ کیا, یا علی آپ تکبیر کی آوازیں بلند کر رہے تھے. مالک کہتے ہیں کہ 530 مرتبہ علی نے تکبیر کی آوازیں بلند کی. میں جناب امیر کی بہادری پر کیا گفتگو کروں, میں مالک اشتر کی بہادری کو دیکھ کے پریشان ہوں. اسی نے فرمایا مالک کے بارے میں, مالک تمہیں کیا پتا مالک اشتر کون تھا؟ جناب امیر نے فرمایا لو کان جبلا لکان صفندا ولو کان حجرا لکان صلدا. تمہیں کیا پتا مالک کون ہے؟ مالک اگر پتھر ہوتا تو ایسا پتھر ہوتا جو توڑے نہیں ٹوٹتا, اور اگر پہاڑ ہوتا تو بلند ترین پہاڑ ہوتا. یہ کون کہہ رہا ہے سرکار؟ صاحب ذوالفقار کہہ رہا ہے مالک کے بارے میں. لہذا مالک کہا کہ ہاں, مالک بات یہ تھی کہ ہم نے جب بھی کسی کو واصل جہنم کیا تو تکبیر کی آواز بلند کی رات کی تاریکی میں.
کہا کہ یا علی میں نے بھی اتنے ہی مارے. کا فرق ہے. کہ ہم نے مارنے سے پہلے نسلوں کو دیکھا. اگر اس شخص کی جو ہمارے سامنے آیا ہے اس کی نسلوں میں میں نے کوئی اپنا چاہنے والا دیکھا جانے دیا. صاحب ذوالفقار سے کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا. ذوالفقار کے عذاب سے کون بچا سکتا ہے؟ وہ ایک ہی چیز بچا سکتی ہے ذوالفقار کے عذاب سے، خود صاحب ذوالفقار کی ولایت ذوالفقار سے بچائے گی. لہذا نسلوں کو دیکھا کہ نسلوں میں جب کوئی نظر آیا کہ جو ہمارا چاہنے والا ہے تو ہم نے اسے جانے دیا. کیوں جانے دیا؟ کیونکہ تیری نسل میں ایک ایسی اولاد ہے کہ جو ہماری محب بن کر آئے گی. اب آپ کی سمجھ میں آیا ادھر خدا نے آسمان سے آیت نازل کی کہ اگر تمہارے دشمنوں میں اے اہل بیت جو لوگ تمہارے چاہنے والے ہیں اگر وہ فی الفور اچانک ایک ساتھ اس وقت پیدا ہو جائیں تو خدا تمہارے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دے گا. آیت خدا نے بھیجی، زمین پر اجرا علی بن ابی طالب نے کیا. یہ رات کی تاریکی میں جناب امیر کو چہرہ دکھ رہا تھا. وقت کتنا ہوتا ہے جب دشمن نے آپ پر حملہ کرنے کے لیے تلوار اٹھائی. میاں رک جاؤ، چہرہ دیکھنے تو ذرا، دائیں گھومو ذرا بائیں، پیشانی کی لکیریں ذرا زائچہ. جبریل سے پوچھیں سرکار جس کی آنکھیں عین اللہ ہو اس کو ضرورت نہیں ہے اس بات کی کہ وہ زائچہ کھینچے، توقف کرے اور اس کے بعد یہ فیصلہ کرے کہ مانوں کہ نہیں مانوں. ایک دفعہ انسان سامنے آتا ہے. علی بن ابی طالب جانتے ہیں قیامت تک کے لیے اس نسلوں کے بارے میں. لہذا اب آپ بات کو سمجھے، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. اب چلیے جناب سیدہ کی خدمت میں. اللہم صلی علی محمد. لہذا حضرت عیسیٰ کی اس گفتگو سے میں شروع کروں گا جو سورہ مائدہ میں ہے. حضرت عیسیٰ کے حواری تھے اور انہوں نے آ کر حضرت عیسیٰ سے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء. اے عیسیٰ یہ بتائیے کہ آپ کا رب ہمارے اوپر آسمان سے مائدتن، خان، دسترخوان نازل کر سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ نے فرمایا اتقوا اللہ ان کنتم مومنین، خدا سے ڈرو اگر تم مومن ہو، اگر صاحب ایمان ہو. حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے کہا کہ دیکھیے اے عیسیٰ ہم نريد ان ناکل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاہدین. اے عیسیٰ ابن مریم دیکھیے ہم تو یہ صرف چاہتے ہیں، آپ کیا ہم کو ڈرا رہے ہیں خدا سے کہ خدا سے ڈرو اگر متقی و مومن ہو. ہماری کوئی غلط نیت نہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آسمان سے دسترخوان نازل ہو، ہم اس میں سے کھائیں اور اس کے بعد ہم گواہی دیں کہ خدا نے معجزہ نازل کیا. وَنَعْلَمُ قَدْ صَدَقْتَنَا، اور ہم یہ جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ بولا ہے. اب یہاں پر آپ اس بحث میں پڑھیں گے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا کہ حواری ہیں جناب عیسیٰ کے، ساتھ ساتھ چل رہے ہیں لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ وَنَعْلَمُ قَدْ صَدَقْتَنَا، ہم یہ جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ بولا ہے. یہ اگر عیسیٰ کی سچائی کے بارے میں شک ہے تو عیسیٰ کے ساتھ کیوں گھوم رہے ہو؟ یہ ہر پیغمبر کے ساتھ یہ مسئلہ رہا. حضرت آدم کے تو گھر میں منافق قابیل، حضرت نوح کے گھر میں ایک بیٹا دوسری زوجہ، جناب لوط کے گھر میں زوجہ منافق نہیں بلکہ کافر. اور ہمارے نبی کے بارے میں تو قرآن پکار کر کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، کوئی محدث نہیں کہہ رہا، کوئی مفسر نہیں کہہ رہا. قرآن پکار کر کہہ رہا ہے کہ یہ رسول خدا کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، یہ رسول خدا کے ساتھ جنگوں میں جاتے تھے، یہ رسول خدا کے ساتھ جمعے کی نماز میں جاتے تھے. لہذا کسی کو جنگ میں رسول خدا کے ذات دیکھ کر دھوکہ مت کھانا، کسی کو رسول کی نماز میں بیٹھا دیکھ کر دھوکہ مت کھانا. نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میاں اپنے علم کو قرآن کے ذریعے اس کی اصلاح کیجئے. قرآن پکار کر کہہ رہا ہے کہ نبی تمہارے ساتھ ڈھیروں ایسی تعداد ہے جو منافق ہیں، جو وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل میں ایمان رسوخ نہیں کیا، نفوذ نہیں کیا.
لہٰذا نعلم ان کا صدقنا ونکون علیہا من الشاہدین. ہم گواہی دینا چاہتے ہیں یا عیسیٰ ابن مریم خدا سے دعا کیجیے. جب یہ بات ہوئی تو حضرت عیسیٰ نے دعا کی پروردگار عالم سے اور یہ کہا اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون عیدا لنا لاولنا وآخرنا وارزقنا وانت خیر الرازقین. پروردگار دیکھ انہوں نے مجھ سے دعا کی ہے, اپنے الفاظ میں ساتھ میں ملا رہا ہوں تاکہ بچوں کی سمجھ میں آ جائے. انہوں نے مجھ سے دعا کی ہے پروردگار دسترخوان آسمان سے نازل فرما, اور ایک نازل فرما دے دسترخوان, اس کی خصوصیت یہ ہو کہ ہمیں رزق دے, ہم اس میں سے کھائیں. وارزقنا وانت خیر الرازقین, تو بہترین رزق دینے والا ہے. قال اللہ, خدا کا جواب آیا انی منزلها علیکم. عیسیٰ دیکھو تم نے دعا کی, میں اس دسترخوان کو نازل کروں گا آسمان سے تم پر. فمن یکفر بعد منکم, لیکن دسترخوان نازل ہونے کے بعد تم میں سے جو کفر کرے گا. اب یہ کفر کرے گا اس کی بحث کو چھوڑیے کہ مطلب کیا ہے, ترجمہ سن لیجیے یہاں پر. اب اس دسترخوان کو نازل کرنے کے بعد تم میں سے جو کفر کرے گا فإنی أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمین. اس دسترخوان کے آسمان سے نازل ہونے کے بعد جو کفران نعمت کرے گا, جو کفر کی طرف جائے گا, جو اس دسترخوان کی نعمت کی رسومات کو آداب کو بجا نہیں لائے گا, کفران نعمت کرے گا, جو نعمتوں کو ٹھکرائے گا, تو یاد رکھنا عیسیٰ ان کو بتا دو ایسا عذاب دوں گا, ایسا عذاب دوں گا کہ کائنات میں کسی کو ویسا عذاب نہیں دیا ہوگا. دسترخوان نازل ہو رہا ہے, دیکھو کفران نعمت مت کرنا. یہ سورہ مائدہ کی آیت آپ اپنے ذہن میں رکھیے. یہ نسبت تھی دسترخوان کی خدا کی جانب سے, لیکن کیونکہ جناب عیسیٰ کی دعا کے بعد یہ دسترخوان زمین پر آئے گا, لہٰذا جناب عیسیٰ سے بھی نسبت ہو گئی, کیونکہ جناب عیسیٰ کی دعا سے نازل ہوا. حواریوں نے کیا کہا تھا, اے عیسیٰ ابن مریم یہ بتائیے حد یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء, آپ کا پروردگار ہم پر کوئی دسترخوان نازل کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. دعائے عیسیٰ سے نازل ہوا دسترخوان. پروردگار عالم نے کہا دیکھو دسترخوان کو دسترخوان مت سمجھنا, ہے تو دسترخوان, لیکن کیونکہ عیسیٰ کا معجزہ ہے, کیونکہ ہماری نعمت ہے, کیونکہ ہم نے نازل کیا ہے, لہذا فمن یکفر بعد منکم, اب تم میں سے کوئی جو کفر کا مظاہرہ کرے گا, جو اس نعمت کو ٹھکرائے گا. پروردگار نے یہ نہیں کہا نمازوں کا ثواب چلا جائے گا, تمہارے روزوں کا ثواب ختم ہو جائے گا, دیکھو نفاق ہو جائے گا, دیکھو استغفار کرنا. فرمایا فإنی أعذبه, ایسا عذاب دوں گا لا أعذبه أحدا من العالمین, کائنات میں کسی کو ویسا عذاب نہیں دیا ہوگا. اب چلیے یہی واقعہ یہ نبی کی دعا سے دسترخوان سے آسمان سے دسترخوان نازل ہوا, یہ گفتگو آپ نے سن دی. اب نبی کی ایک اور دعا ہے کہ نبی نے دعا کی, پہاڑی شق ہوئی اور اس کے بعد وہاں سے ایک اونٹنی نکلی اور اس کا ایک بچہ نکلا. سورہ ہود, سورہ شعراء, سورہ اعراف, تین صورتوں میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا. کن معجزوں کا ذکر کیا؟ آپ نے کبھی سوچا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ پر دسترخوان نازل کیا, نہ آپ کو اس دسترخوان میں سے کچھ ملا, نہ آپ کو دیکھنا ہے, نہ اس دسترخوان کا کلمہ پڑھنا ہے, تو پھر یہ خدا نے ذکر کیوں کیا؟ آپ نے کبھی سوچا کہ خدا نے اس اونٹنی کا ذکر کیوں کیا کہ جو جناب ہود علیہ السلام نے دعا کی, پہاڑی شق ہوئی, اونٹنی نکل کر آئی اپنے بچے کے ساتھ, معجزے کے ذریعے تھی. پروردگار عالم کے تین مختلف الفاظ ہیں. اے لوگوں دیکھو قد جاءتکم بینۃ من ربکم, تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بڑا کھلا اور روشن ثبوت آ چکا ہے ہود کی نبوت کا. دوبارہ دہراؤں گا ترجمے کو, قد جاءتکم بینۃ من ربکم, تمہارے پاس ہود کی نبوت کا بڑا واضح ثبوت آ چکا ہے. اور دیکھو قد جاءتکم بینۃ من ربکم ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ, دیکھو یہ خدا کی اونٹنی ہے, لکم آیا, تمہارے لیے نشانی کے طور پر بھیجا گیا. ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب علیم, اگر تم نے اس کو بری نیت سے چھوا عذاب علیم تمہیں دبوچ لے گا. میں ایک سوال کروں آپ سے, ھذہ ناقۃ اللہ, یہ خدا کی اونٹنی ہے, تو یہ جو کراچی کے سڑکوں پہ کبھی کبھی اونٹ اور اونٹنیاں آپ کو دکھتی ہیں, ان کو ابلیس نے بنایا ہے؟ یہ بھی خدا کی اونٹنیاں ہیں. کس نے بنایا؟ خدا نے بنایا. وہ جو عرب کے ریگستانوں میں اونٹ چر رہے ہوتے تھے اور اونٹنیاں چر رہی ہوتی تھی, ان کو کس نے بنایا تھا؟ ان کو بھی خدا نے بنایا تھا.
ناقۃ اللہ. لیکن کیونکہ خدا کے ارادے سے یہ اونٹنی وجود میں آئی تھی، طبیعی طریقے سے وجود میں نہیں آئی تھی، لہذا خدا نے اس اونٹنی کو براہ راست اپنی طرف نسبت دی. کس طرح سے؟ بیت اللہ. خدا کو گھر کی ضرورت ہی نہیں. کیا خدا یہاں پر نہیں ہے؟ خدا گرجے میں بھی ہے، خدا مندر میں بھی ہے، خدا گردوارے میں بھی ہے، سیناگوگ میں، ہر جگہ خدا ہے. تو آپ کیوں نہیں کہتے؟ آپ کہتے ہیں بیت اللہ خدا رہتا ہے وہاں پر. نہیں مولانا، نسبت ہے تقدس کی، اس کے اپنے احکام ہیں. تو پروردگار نے فرمایا ہذہ ناقۃ اللہ ہے فذروها تأکل فی ارض اللہ. دیکھو یہ خدا کی اونٹنی ہے، اسے خدا کی زمین میں آزاد چھوڑ دینا، جہاں چاہے چرے، جس کے کھیت اور باغ کی جا کر گھاس کو کھائے، جہاں پر جا کر پانی پیے. یہ خدا کی اونٹنی ہے. فذروها تأکل فی ارض اللہ. خوب توجہ کیجئے گا، بڑا لطیف اور ظریف نکتہ ہے. اونٹنی خدا کی، زمین خدا کی، اس کو چرنے دینا، روکنا مت. دیکھو لا تمسوها بسوء، اگر برے ارادے سے چھوا بھی، لا تمسوها بسوء، سو پر الف لام ہوتا معنی کچھ اور ہوتا، سو پر الف لام نہیں ہے. بسوء کا مطلب یہ ہے کہ رتی برابر برے ارادے سے ناخون بھی چبھ ہویا. یاخذکم عذاب علیم، دردناک عذاب آ جائے گا. ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیا لا تمسوها بسوء فیاخذکم عذاب قریب. کیا فرمایا سورہ شعراء میں؟ عذاب قریب تمہیں دبوچ لے گا. سورہ ہود میں کیا فرمایا؟ یا قوم، دیکھو میری قوم کے لوگوں، جناب ہود فرما رہے ہیں ہذہ ناقۃ اللہ، یہ خدا کی اونٹنی ہے. فذروها تأکل فی ارض اللہ، اس کو خدا کی زمین میں چرنے دو، گھومنے پھرنے دو. ولا تمسوها بسوء، برے ارادے سے چھونا بھی مت. فیاخذکم عذاب یوم عظیم، اس دن کا عذاب جو یوم عظیم کا عذاب ہے تمہیں دبوچ لے گا. یہ تین انداز سے گفتگو ہوئی کیوں؟ خوب توجہ کیجئے گا. یہ مت سمجھنا کہ قیامت میں صرف عذاب ملے گا. ایک آیت میں آ کر بتایا فیاخذکم عذاب یوم عظیم. یہ مت سمجھنا کہ قیامت میں چھٹکارا مل جائے گا. یوم عظیم ہے قیامت، عجیب نفسا نفسی کا عالم ہوگا. بدترین عذاب قیامت میں تمہیں ملے گا اگر اس اونٹنی کو، یہ مہین سا چھوٹا سا ناخن چبھویا بھی، اس کی رسی کو زبردستی پکڑ کر کھینچا، اس کے بال کو بری نیت سے نوچا، کتنی تکلیف ہوگی. اونٹنی کو احساس بھی نہیں ہوگا. خدا کہہ رہے اونٹنی کی تکلیف کو ہم نہیں دیکھیں گے، ہم تمہاری نیت کو دیکھیں گے. پروردگار ایک بال نوچا، اونٹنی کو تکلیف کا، تمہاری نیت بری تھی، اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اونٹنی ہماری ہے، ہم تمہیں دیکھیں گے. بھائی آپ جائیے خانہ کعبہ سے نعوذ باللہ چری لے کر خانہ کعبہ کی اینٹوں کو، دیوار کو ادھیڑ دیجئے. نہیں مولانا نہیں کر سکتے. کیا خرابی ہو جائے گی خانہ کعبہ میں؟ مولانا خانہ کعبہ کی حرمت ہے، نہیں ہو سکتا. خانہ کعبہ میں خرابی نہیں ہوگی، ہم بدبخت ہو جائیں گے. لہذا خدا ہماری نیتوں کو دیکھ رہا ہے. تو قیامت میں عذاب ہوگا. دیکھو لا تمسوها بسوء فیاخذکم عذاب قریب. اور دیکھو یہ مت سمجھنا کہ قیامت میں عذاب ہوگا، دنیا میں بھی عذاب ملے گا. یاخذکم عذاب قریب، بڑا نزدیک عذاب آئے گا. اس عذاب کی کیفیت کیا ہوگی؟ مولانا عذاب کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ عذاب ہے، دردآور ہے، رنجاور ہے، تکلیف لے کر آتا ہے، اذیت لے کر آتا ہے. خدا نے فرمایا دیکھو عذاب کی خاصیت یہ ہے کہ درد لے کر آتا ہے. لیکن اگر تم نے بری نیت سے چھوا بھی اس اونٹنی کو تو یاد رکھنا فیاخذکم عذاب علیم، دردناک عذاب ہوگا. سورہ اعراف میں فرمایا. تو پروردگار عالم تو نے دسترخوان نازل کیا آسمان سے زمین پر، کہا دیکھو فمن یکفر منکم بعدو، تم میں سے جو بھی اس دسترخوان کو ٹھکرائے گا دسترخوان کے نازل ہونے کے بعد، فانی اعذبہ، ایسا عذاب دوں گا لا اعذبہ احد من العالمین. دسترخوان نازل ہوگا، دسترخوان کے سامنے ادب کے ساتھ تم نے ادب کا مظاہرہ نہیں کیا، رسومات کو بجا نہ لائے، رسم ادب کی پاسداری نہیں کی، کفران نعمت کیا، ٹھکرایا، ادب سے دسترخوان کے سامنے نہیں بیٹھے. پروردگار کہہ رہا ہے ایسا عذاب کروں گا کہ دیکھو یاد رکھو کہ کسی کو عذاب نہیں کیا ہوگا. اور اس کے بعد پھر اونٹنی کا ذکر آیا. خدا نے 3 مقامات پر سورہ ہود، شعراء، آل عمران، تینوں مقامات پر ذکر کیا اور عذاب کی مختلف کیفیتیں بتائیں. ناقۃ اللہ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، ان کے رسول ہود نے کہا دیکھو یہ خدا کی اونٹنی ہے. 30ویں سپارے کی معروف آیت ہے، یہ خدا کی اونٹنی ہے. ناقۃ اللہ وسقیاها، دیکھو خدا کی اونٹنی ہے، چھوڑ دو اس کو، جب جی چاہے گا یہ پانی پیے گی. تمہاری ایک دن باری ہوگی پانی پینے کی،
ایک دن اس کے پانی پینے کی باری ہوگی. ناقۃ اللہ وسقیاھا فکذبوہ، انہوں نے خدا کو جھٹلایا، ہود کو جھٹلایا. صاحب کس بات پر جھٹلا دیا؟ خدا کی توحید منسلک ہو رہی ہے اونٹنی سے. خدا کی توحید اونٹنی سے منسلک ہو رہی ہے. بھائی دیکھ اللہ کی بات کیجئے آپ کسی، خدا قرآن میں کبھی اپنی توحید کو دسترخوان سے منسلک کر رہا ہے، خدا کبھی اپنی توحید کو اونٹنی سے منسلک کر رہا ہے، خدا اپنی مخلوق کے ساتھ اپنی توحید کو منسلک کر رہا ہے. اس وقت آپ کو خیال نہیں آ رہا کہ شرک ہو رہا ہے. اگر پروردگار عالم ان ہستیوں کے ساتھ اپنی توحید کو جوڑ دے کہ انہم منی وانا منہم کے مرحلے پر، اب آپ بتائیے دسترخوان جو نازل ہوا تھا یہ جناب عیسیٰ سے اس دسترخوان کی کیا رشتہ داری تھی؟ کوئی رشتہ داری نہیں تھی. یہ دسترخوان نازل ہو کر مدینے کے لوگوں کو نماز روزہ سکھاتا؟ نہیں. اونٹنی سے کیا رشتہ داری تھی جناب ہود کی، جناب صالح کی؟ کوئی رشتہ داری نہیں تھی. جب قوم ہود اور قوم صالح جن کا ذکر ہے کوئی رشتہ داری نہیں تھی. نہ اونٹنی میں جناب صالح کا خون شامل تھا، نہ اونٹنی جناب صالح کی نسل سے تھی. اب مجھے آپ اس سوال کا جواب دیجئے کہ وہ فاطمہ زہرا جس کی رگوں میں طیب و طاہر خون رسالت دوڑ رہا تھا، وہ حسین ابن علی کہ جس کے وجود کی دھڑکن رسالت مآب کے دل کی دھڑکن ہے، کبھی آپ نے سوال کیا پروردگار نے عذاب بھیجا، انہوں نے اونٹنی کی پونچھوں کو کاٹا، طے کیا، پیروں کو کاٹا، عذاب آیا، آسمان سے پتھر برسے. پروردگار عالم نے اونٹنی کی بے ادبی پر آسمان سے عذاب بھیج دیا. پروردگار عالم نے دسترخوان کا جب ذکر آیا تو کہا کہ دیکھو جو اس دسترخوان کے سلسلے میں رسم عبودیت کو بجا نہیں لائے گا میں اس کو شدید عذاب میں مبتلا کروں گا. سوال یہ ہے بشریت سے اور قرآن شریف پڑھنے والوں سے کہ آل رسول پر جو ظلم ہوئے، کیا آل رسول دسترخوان عیسیٰ سے بھی ادنا ہے؟ کیا آل رسول علیہ باللہ ناقہ صالح سے بھی ادنا ہے؟ اب یہ سوال ہے کہ اہل بیت پر وہ ظلم روا رکھے گئے، وہ خدا جو دسترخوان کے سلسلے میں بے حرمتی ہو برداشت نہ کرے، وہ خدا کہ جو ناقہ صالح کے سلسلے میں بے ادبی ہو برداشت نہ کرے، اس نے کیسے برداشت کیا سیدہ پر جو ظلم ہوئے، اس نے کیسے برداشت کیا جناب امیر پر جو ظلم ہوئے، اس نے کیسے برداشت کیا حسن مجتبیٰ پر جو ظلم ہوئے، اس نے کیسے برداشت کیا سید الشہداء پر جو ظلم ہوئے. بات کیا ائمہ کا ذکر چھوڑیے، سوال ہے. اس سوال کو سمجھنا ہے آپ کو دوبارہ اسی آیت کی طرف جانا پڑے گا اور پھر آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ سیدہ کا احسان قیامت تک کے لیے ہر اس شخص پر ہے کہ جس کو خدا ایمان کی دولت دے. کہ جو صاحبان ایمان کو ایمان کی دولت ملی ہے یہ ہے ہی صدقہ سیدہ کا. کیسے؟ اب اس کو سمجھیے ذرا یہاں سے. بس الحمدللہ کہ وقت ہمارے پاس جتنا ہے ہم اس میں گفتگو کو ختم کر دیں گے. رسالت مآب کا آخری وقت ہے. سر اقدس رسالت مآب دست امیر المومنین میں جبرائیل اور میکائیل نازل ہوئے ملائکہ کے لشکر کے ساتھ، اور اس کے بعد کہا گیا کہ یا رسول اللہ آپ علی سے کہیے کہ سامنے آئیں، اور آپ کا سر جبرائیل نے کہا میں تھاموں گا. امیر المومنین نے حکم دیا اے علی تم میری پائنتی کی طرف آؤ، میرا سر جبرائیل تھامیں گے. میکائیل لشکر ملائکہ کا موجود ہے، تمام کے تمام جو جانثاران رسالت تھے ان کو حجرے سے باہر بھیجا گیا کہ اب یہاں پر گفتگو ہوگی علی بن ابی طالب کے ساتھ، جبرائیل کی، میکائیل کی، ختمی مرتبت کی. اور پھر اس کے بعد ختمی مرتبت سے مخاطب ہوئے جناب جبرائیل کا کہ یا رسول اللہ علی سے کہیے ایک وعدہ لیجئے. کہا کیا وعدہ؟ کہا وعدہ یہ کہ حرمت خدا انتہا کی حرمت اللہ، خدا کی ایک حرمت پامال ہوگی. علی سے وعدہ دیجئے. کہا یا علی وعدہ دیتے ہو؟ کیا وعدہ دوں؟ کہ تم صبر کرو گے. یا رسول اللہ میں صبر کروں گا.
جملہ عجیب یہ ہے کہ جناب جبریل نے کہا یا رسول اللہ علی سے دوبارہ پوچھئے علی سمجھے بھی کہ نہیں. ختمی مرتبہ نے پھر پوچھا یا علی افہمت یا علی, اے علی سمجھے کہ نہیں کہ حرمت خدا کا معنی کیا ہے. روایت کے الفاظ کے مطابق کچھ لمحوں کے لیے جناب امیر نے توقف کیا اور اس کے بعد غش کھا کر زمین پر گر گئے. روایت بہت تفصیل کے ساتھ ہے. حسن حسین کو بلایا گیا, کہا کہ حسن حسین سے کہیے وعدہ دے کہ یہ صبر کریں گے. آپ سمجھے کہ صبر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی حسن حسین کو جو ولایت ہے اگر اہل بیت پر ظلم ہوتا ہوا دیکھ کر علی نے وعدہ دے دیا علی بددعا نہیں کریں گے, لیکن حسن کے پاس وہ اختیار ہے کہ اگر حسن کا جی چاہے بددعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں عذاب آ جائے گا. یا رسول اللہ حسن سے وعدہ دیجئے کہ حسن تم صبر کرو گے. امام حسن نے کہا میں صبر کروں گا. کہا کہ حسین سے کہیے کہ حسین صبر کریں گے. آقا حسین نے فرمایا میں صبر کروں گا. اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ نوحوں میں مرثیوں میں جو ایک وعدہ طفلی کا ذکر ہے یہ کس وعدے کا ذکر ہے؟ اب اس کے بعد حجرہ رسول خدا میں خاموشی ہے, سکوت حاکم ہے. کہ یا رسول اللہ, روایت کے الفاظ ہیں وفاطمہ بین الستار والباب. یہ جب وعدے دیے جا رہے تھے سیدہ کہاں تھی؟ روایت کے الفاظ ہیں فاطمہ ایک پردہ پڑا تھا دیوار کے پاس, دیوار اور پردے کے درمیان تھی. کیا یا رسول اللہ اب جو پردے کے پیچھے آپ کی دختر گرامی اس کو بھی بلائیے. سیدہ تشریف لا. کہا فاطمہ تم صبر کرو گی؟ کہا یا رسول اللہ میں صبر کروں گی. اب آپ کی سمجھ میں وہ آیت آئی کہ جو ہمارے دشمن جن کے صلب میں ہمارے چاہنے والے ہیں اگر وہ فی الفور پیدا ہو جائیں خدا عذاب نازل کر دے گا. یہ سیدہ سے وعدہ کیوں لیا گیا؟ حسن حسین سے وعدہ کیوں لیا گیا؟ جناب امیر سے وعدہ کیوں لیا گیا؟ خوب توجہ کے ساتھ اس جملے کو سنیے گا. وعدہ دیا پنجتن نے کس بنیاد پر؟ کہ جو ہمارے چاہنے والے ہیں وہ پیدا ہو جائیں. قیمت کیا چکائی پنجتن نے؟ ان لوگوں کے ظلموں کو برداشت کیا اس وجہ سے کہ تم کو ایمان کی دولت مل سکے. تم کو جو ایمان کی دولت ملی ہے نا اس میں نبی کے تیسرے نواسے کا خون شامل ہے. آپ کو جو ایمان کی دولت ملی ہے نا اس میں کسی ششماہے کے گلے کا خون شامل ہے. آپ کو جو ایمان کی دولت ملی ہے اس میں کسی شہزادی کا شکستہ پہنچا. بس ایک دفعہ آیت اللہ العظمہ شیخ محمد حسین اصفہانی کا شعر پڑھ رہا ہوں مرثیہ ان کے شہزادی کے لیے. فرماتے ہیں اتزرم النار بباب دارها وآیت النور علی منارها. کہا مجھے کوئی یہ بتائے ہے لوگوں خدایا تو مجھے بتا کہ کیا اس دروازے پر دشمن آ کر آگ لگائیں گے کہ جس دروازے کا تعارف سورہ نور ہے. نور کے تعارف کو نار کے ذریعے برباد کیا گیا. آپ پوچھتے ہیں کہ سیدہ دق الباب جب ہوا سیدہ دروازے تک کیوں آئی؟ یہ سیدہ دروازے پر نہیں آئی ہیں, یہ علی ابن ابی طالب کی عصمت کی گواہی ہے جو دروازے تک آئی. ایک دفعہ روایت کے الفاظ کیا ہیں؟ ما زالت بعدادیہ سیدہ نہیں ہو رہا نا برداشت صاحب سے, برداشت نہیں ہو
ہو رہا، دل چاہ رہا مسائل جلدی ختم ہو، خوب جی بھر کے آپ ماتم کریں، جی چاہ رہے ہیں نا نبی کے بڑے نواسے حسن مجتبیٰ کے صبر کو سلام کرو. حسن مجتبیٰ نے کوچے میں وہ منظر دیکھا کہ جس منظر کو نہ سیدہ نہ میں صرف ایک جملہ کہوں گا، میں جس طرح اس جملے کو ادا کر رہا ہوں غور سے سننا. جب سیدہ گئی تھی نا حسن مجتبیٰ کا ہاتھ تھام کے، جب گئی تھی تو برقعے پر گرد غبار کے تھے، جب واپس آئی تو ما زالت بعد ابیہا، بابا کے مرنے کے بعد معصبت الراس باقیت العین ناحلت الجسم منحدت الرکن غشیہ علیہ ساعتا بعد اخرى. بابا کے بعد سیدہ کی حالت یہ تھی کہ مسلسل پیشانی پر پٹی بندی رہتی تھی. شہزادی یہ پٹی پیشانی پر کیوں ہے؟ کوئی رات ہے تو بیوی نہیں چاہتی کہ علی دیکھے. میں کہوں گا سیدہ جب علی گھر سے باہر جائیں تو پٹی اتار دیجئے. شاید شہزادی کا جواب ہے کہ حسن اور حسین کی نگاہ. مسلسل آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. شہزادی کا وجود مبارک نحیف ہو چکا تھا. منحدت رکن کا مطلب سمجھتے ہیں کیا ہے؟ یعنی کمر خمیدہ ہو چکی تھی. بار بار غش کی کیفیت آتی تھی. ایک دفعہ کہا کہ یا علی مجھے ذرا میرے بابا کا پیراہن دیجئے جس میں آپ نے میرے بابا کو غسل دیا. حکم سیدہ امیر المومنین نے وہ پیراہن سیدہ کو لا کر دیا. سیدہ نے وہ پیراہن اپنے چہرے اقدس پر رکھا. وہ بکت اتنا روئی غشیہ علیہا وسقطت لوجہہا، اتنا روئی کہ غش کی حالت تاری ہوئی اور منہ کے بل تیورات زمین پر گر پڑی. بلال آئے ملنے کے لیے. کہا بلال تم نے بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیا. کہا شہزادی اب آپ کے بابا کے بعد کسی اور کے لیے اذان نہیں دوں گا. اگر علی ہوتے ممبر پر تو علی کے لیے اذان دیتا. اب میں کسی اور کے لیے اذان نہیں دوں گا. بی بی نے حکم دیا بلال اذان دو، ہم چاہتے ہیں کہ بابا کا زمانہ ہمیں یاد آئے. بلال نے کہا شہزادی میں نے قسم کھائی اذان نہیں دوں گا، لیکن سیدہ کا حکم ہے. کہا بلال اذان دو. بلال مازنے پر چڑھے، خدا کی کبریائی کا ذکر کیا 4 دفعہ، خدا کی ربوبیت کا ذکر 2 دفعہ کیا. اور جب بلال نے کہا اشہد ان محمدن رسول اللہ، ایک دفعہ بلال نے دیکھا کہ شہزادی کے گھر میں کوہرام مچ گیا. کوہرام اس طرح کا مچا، لوگ دوڑتے ہوئے امسک یا بلال، بلال اذان مت دو، رک جاؤ. کہا شہزادی کے حکم سے اذان دے رہا ہوں. کہا شہزادی دنیا سے گزر گئی. بابا کا نام سنا شہزادی دنیا سے گزر گئی. بلال دوڑتے ہوئے دوبارہ مازنے سے زمین پر آئے، دخل الباب کیا، بیت الشرف میں گئے. پتا چلا گریہ اس شدت کے ساتھ ہوا تھا کہ مدینے کے والے سمجھے کہ شہزادی دنیا سے گزر گئی. شہزادی زندہ تھی. بلال نے کہا بی بی مجھے معاف کر دیجئے، اس حکم سے میں اذان نہیں دے سکتا. شہزادی نے اپنے حکم کو اٹھایا. کہا ٹھیک ہے بلال جاؤ، ہم نے تمہیں اجازت دی. یہ واحد اذان تھی جو رسول کی بیٹی کے حکم سے شروع ہوئی، رسول کی بیٹی کے حکم سے نامکمل رہ گئی. آپ نے یہاں تک سنا؟
مجھے 2 سوال شہزادی کی بارگاہ سے کرنے دیجیے. میں بڑے ادب سے بی بی سیدہ کی بارگاہ میں 2 سوال کروں گا. میں کہوں گا سیدہ بابا کا پیراہن اپنے چہرے پر رکھا, اتنا غش آیا کہ تورا کر زمین پر گر پڑی. علی نے کتنی محبت سے اٹھایا ہوگا, چہرے اقدس پر پانی کے چھینٹے دیے ہوں گے, جام آب دیا ہوگا, بنی ہاشم کی خواتین آئی ہوں گی, کسی نے دست مبارک سیدہ کو دیا ہوگا, کسی خاتون نے سیدہ کے پیروں کو دبایا ہوگا, حسن حسین آئے ہوں گے, سیدہ کے دل کو شاید تھوڑی دیر بعد سکون آ گیا. بی بی آپ نے بابا کا نام سنا, برداشت نہیں ہوا, تورا کا زمین پر گر پڑی. میں کہوں گا بی بی ذرا مدینے سے اٹھ کر 11 محرم کو کربلا میں آئیے. آپ کی بیٹی زینب نے جب حسین کے بدن سے الوداع کیا ہے, آپ کے بابا کے کرتے پر طیب و طاہر خون کے چھینٹے